یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ وہ یہ ہے کہ آج کل پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے بہت خاموشی کے ساتھ، مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنے، ایمان کو کمزور کرنے، اللہ رسول پر جو بھروسہ اور یقین ہمارا بیٹھا ہوا ہے اس کو ہلانے کی کوشش چل رہی ہے۔ ہر اعتبار سے اسکول کی لائن سے بھی چل رہی ہے، وہاں بھی ہمارے بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی کہ ہم نگرانی رکھیں۔ اس ماحول کو ہم بدل تو نہیں سکتے، وہ تو کشمکش رہنی ہے حق اور باطل کی، لیکن چوکنا رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم ان کے کھانے کی فکر کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے ایمان کی فکر کریں۔ ہم ان کے کپڑوں کی فکر کریں، اس سے زیادہ ضروری کہ ان کے ایمان کی فکر کریں۔ اگر کھانا نہیں ملا یا کپڑے نہیں ملے تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں آدمی تکلیف اٹھا سکتا ہے، اور اگر ایمان ختم ہو گیا اللہ نہ کرے تو دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ تو جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں ان کے والیان سے میری یہ گزارش ہے کہ ہفتے میں 15 دن میں 1-2 گھنٹہ فارغ کر کے بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو پوچھے بھائی پہلا پیریڈ کیا ہے، اس میں کیا کیا بتایا استاد نے، کچھ باہر کی بات بتائی، کچھ مسلمانوں کے بارے میں کہا، کچھ قرآن کے بارے میں کہا، کچھ مکہ مدینہ کے بارے میں کہا۔ آپ بچوں سے جب پوچھیں گے تو بچے الرٹ ہو جائیں گے، اور اسکول میں جب بھی ایسی کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کو نوٹ کریں گے اور آپ کو آ کے بتائیں گے ابا ابا آج ایسا کہلا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری، اتنی تو فکر ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اسکول والوں کو فیس بھی دیں، ان کی جی حضوری بھی کریں، ضرورت پڑنے پر ان کی جوتیاں بھی اٹھا لیں اور اپنے بچوں کا ایمان بھی بیچ دیں۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے میرے بھائی۔ پیسے بھی دو، ایمان اور دین کا بھی سودا کرو، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے بتائیے۔ ایک شخص نے خود اس کا واقعہ سنایا تھا کہ کسی بہت بڑی انٹرنیشنل اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کروایا اور بالکل بے فکر، میرا بچہ تو فلانی اسکول میں جاتا ہے گا، نہیں یوں ہے گا، نہیں تو ہے گا۔ 1-1.5 سال کے بعد اس کو خیال ہوا گیا، کبھی پوچھا ہی نہیں ہم نے بچے سے کیا پڑھ رہے ہو، اے بیٹا لا تیرا بستہ لے کے آ، تو 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ ہوگا، چھوٹا سا لے کے آیا۔ جب باپ نے اس کی نوٹ بک کھولی بچے کی تو بچے نے اپنے ہاتھوں سے نوٹ بک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ 3 ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تینوں مل کے خدا بنتا ہے۔ یہ فرسٹ پیج کے اوپر اس بچے نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، اور وہ صاحب دیندار، اتنی بڑی ان کی داڑھی، ان کے تو پاؤں کانپنے لگے کہ کیا ہوگی۔ جب ہم غفلت میں رہیں گے میرے بھائی تو ہم ہی ذمہ دار ہوں۔ اسکول پڑھانا بھی ضروری ہے، بھیجیں گے ہم اسکول میں، لیکن نگرانی بھی رکھیں گے اپنے بچوں کی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں توجہ دیں گے بھائی، دیں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، بہت سے پروگرام ایسے چل رہے ہیں، بہت سے پروگرام جن میں بچوں کے عقائد کو خراب کرنے والی باتیں۔ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سننے میں آ رہی ہے، اگر ہمارے دوستوں کے علم میں ہو تو مجھے آ کے بتائیں۔ میں ہم تو دیکھتے نہیں ٹی وی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو میں نے اعلان کیا باضابطہ کہ جو ایسی کوئی چیز ہو تو مجھے لا کے بتانے کا، اور اپنے امام صاحب کو بتاؤ، علماء کو بتاؤ، ان تک پہنچاؤ تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک صاحب میرے پاس آیا اور مجھے انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا
کہ ایک سیریل آتا ہے بچوں کا بال ویر کے نام سے، بال ویر کے نام سے بچوں کا سیریل ہے، اور اس کی اسٹوری انہوں نے سنائی کہ ایک ایپیسوڈ میں پورا یہ بتایا ہے، پھر دوسرے میں یوں بتایا ہے، تو میں تو چونک گئے. میں نے کہا کیا ہمارے بچے دیکھتے ہیں؟ بولے مفتی صاحب ہر گھر کے ہر بچے دیکھتے ہیں. ہمارے بچے کی کیا بات، ہر گھر کا ہر بچہ بالویر دیکھتا ہے. یہ میرے بھائی بالکل جائز نہیں بالویر دیکھنا، اس پر روک لگائی جائے. اس بالویر کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے شرک، توحید کو خراب کرنا، اور دیوی دیوتاؤں سے ہوتا ہے یہ عقیدہ بٹھانے کی کوشش پورے زور اور شور کے ساتھ اس بالویر کے ذریعے کی جا رہی ہے. اور ہمارا معصوم بچہ جس کی سلیٹ ایک دم صاف ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں سازش کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ابھی سے اس کے دل میں شرک کا بیج بویا جا رہا ہے. یہ بالویر تو ایک ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں پروگرام جس کے اندر یہ اپنے دھرم کی باتیں ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے بچے اس نام کو پکارنے لگے ہیں کہ فلانی مدد کے لیے، فلانی. اعوذ باللہ من ذالک. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان کا بچہ، اور وہ فلانی دیوی اور فلانی دیوتا کو پکارنے لگے. اس سے بڑی افسوس اور دکھ کی کوئی بات نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے باپ کے لیے، ڈوب مرے ایسا باپ جس کے گھر میں ایسی اولاد ہے جو بچپن سے پکار رہی دیوی دیوتاؤں کو. کیا کر رہا تھا باپ، کیا ذمہ داری اس نے نبھائی اپنی. اس لیے میرے بھائیوں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. بچے جو دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں دیکھیں گے، اس سے ہم نہیں روک سکتے، لیکن کچھ نگرانی رکھو کیا دیکھ رہے ہیں، صحیح بھی ہے یا غلط ہے. غلط ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اپنے ایمان کے خلاف کی بات ہے، یہ اپنے نہیں دیکھ سکتے، اپنے ایک اللہ کو مانتے، اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے. سمجھے گا بچہ، اس کے دل میں بھی ایمان کی روشنی ہے.